رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ 4 چیزوں کی نفی فرمائی کہ تعدیہ، کسی مرض کا تعدیہ نہیں ہوتا، ایک بیماری میں یہ تاثیر نہیں کہ دوسرے کو لگ جائے، ولا طیرہ، بدشگونی کوئی نہیں ہے اسلام میں، کسی چیز سے بدشگونی لینا یہ صحیح نہیں ہے، ولا حامہ، الو کا آواز لگانے سے کوئی ویرانی ہو جائے یہ کوئی نہیں ہوتا، ولا سفر، اور سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بہت سے مسلمان اس مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، نقصان کا مہینہ سمجھتے ہیں، بے برکتی کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ بہت سی خواتین یوں سمجھتی ہیں کہ سفر کا مہینہ بھاری مہینہ ہے، اور بہت سے مسلمان اس مہینے میں شادی کرنے کو برا سمجھتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں سارے شادی حال بند پڑے، اور ابھی ربیع الاول شروع ہوگا تو شادیوں کی اتنی بھرمار ہوگی کہ شادی حال نہیں ملیں گے، سب بک ہیں، ربیع الاول سے سارے بک ہیں اور ابھی سارے بند ہیں۔ یعنی عملی طور پر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ سفر کے مہینے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نکاح کرنا ذرا مناسب نہیں، بہتر نہیں ہے۔ اور جو صحیح عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی عورتوں کے سامنے مجبور ہوتا ہے، جب تاریخیں آتی ہیں شادی کی طے کرنے کی تو جب دیکھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ، کہتے نہیں 1 مہینہ بڑھا دو، 1 مہینہ بڑھا دو، ربیع الاول میں کر لو، اگر اس میں کوئی پریشانی ہے تو ربیع ثانی میں کر لو، اور اس میں بھی کوئی پریشانی ہے تو 4 مہینے چھوڑ دو، بعد میں کر لینا۔ جب اس مہینے میں کیوں نہیں کرتے؟ کہتے نہیں یہ مناسب نہیں ہے، بعض لوگ منع کرتے ہیں۔ بھئی بعض لوگ منع کرتے ہیں تو وہ کیوں منع کرتے ہیں؟ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کسی بھاری مہینہ، اور یہ سمجھنا شرعاً ناجائز ہے، غلط ہے۔ اس مہینے کو بھاری سمجھنا، اس کو برا سمجھنا، اور یہ سمجھ کر اس مہینے میں شادی نہ کرنا، یہ خود ایک گناہ ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ یعنی یہ سمجھ کر شادی نہ کرنا کہ نہیں بھائی یہ سفر کے مہینہ تو بھاری مہینہ، یہ سوچ کر شادی نہ کرنا، اس مہینے میں شادی کی تقریب منعقد نہ کرنا، یہ گناہ ہے۔ ہاں کوئی اور عذر ہے اس وجہ سے نہیں رکھ رہے پھر تو ٹھیک ہے، مگر خاص اس عقیدے کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ بھئی اس مہینے میں شادی کریں گے تو بے برکتی ہے، نحوست ہے، نقصان ہے، تو یہ ناجائز اس لیے ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں صراحتاً اس بات کی نفی فرمائی کہ سفر کے مہینے میں یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ نحوست ہے، ایسی کوئی بات نہیں، لا، سفر میں نحوست نہیں ہے۔ یہ جو نحوست ذہنوں میں بٹھا لی ہے یہ اس زمانے سے چلی آ رہی ہے اور آج تک چلی آ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے میں نفی فرما دی تھی کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو اگر آج کا مسلمان یہ کہے کہ بھائی نحوست ہے، تو رسول فرماتے ہیں کہ نحوست نہیں ہے اور وہ کہے نحوست ہے، تو گویا کہ رسول کی تعلیم کے بالکل الٹ بات کرتے ہیں، نبی کی تعلیم کے بالکل الٹ جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد پھر آگے کی جو باتیں ہوں گی وہ صحیح کیسے ہوں گی جب بنیادی غلط ہے؟ اب آگے کیا ہوتا ہے کہ جب بھائی اب عورتوں نے اگلی بات یہ بتائی کہ بھائی چونکہ نحوست والا مہینہ ہے، اب اس کی نحوست کیسے دور ہوگی؟ بھائی اس کی تو نحوست دور کرنے کے لیے سورہ مزمل کا ختم کرو، 313 دفعہ سورہ مزمل پڑھواؤ، اور پھر اس کے آٹے کی گولیاں بناؤ اور اس کو دریا میں مچھلیوں کو کھلاؤ، اور اس طرح نحوست دور کرو۔ لہٰذا اب سفر کا مہینہ ہے تو سورہ مزمل کا ختم ہوگا، آج ایک گھر میں، کل دوسرے گھر میں، پرسوں تیسرے گھر میں عورتیں جمع ہوں گی، اور ان کو کہو کہ بھئی یہ کام نہ کرو، تو آگے سے جواب ملے گا قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں۔ سورہ مزمل قرآن ہی تو ہے، اور قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن ہی تو پڑھ رہے، کون سا گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ اب قرآن پڑھیں گے رحمت اترے گی تو برکت ہوگی، اس سے منع کر رہے ہیں کہ قرآن ہی نہ پڑھو۔ یہ شیطان کا حملہ ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ نفس کی چالاکی ہے کہ کس طرح اپنی خواہش نفس کو دین بنا کر پیش کر رہا ہے، اور جا رہا ہے بالکل مائنس میں، بالکل مائنس میں جا رہا ہے کہ نبی کی تعلیم تھی کہ سفر کے مہینے میں نحوست نہیں، یہ کہتے ہیں نحوست ہے، تو بنیاد میں غلطی ہو گئی۔ اب جو بنیادی غلط ہو گئی تو اب اس کو جو عمارت ہوگی وہ غلطی ہوگی۔ اب قرآن اس نیت سے پڑھو گے، قرآن اس نیت سے پڑھو گے کہ اس مہینے کی نحوست دور کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ گناہ ہوگا۔ کیسے گناہ ہوگا؟ دیکھو بھائی قرآن یہاں پڑھیں گے اس کو ثواب ہے، یہی قرآن اٹھا کر وہ بیت الخلاء میں چلے جاؤ، پڑھنا تو دور کی بات ہے، لے کر جانا بھی گناہ ہے۔ بھائی قرآن تو پڑھ رہے وہاں، کون سا گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ کہتے وہ جگہ نہیں ہے پڑھنے، یہ جگہ ہے، یہ مصلی جگہ ہے، پاک جگہ، یہ پاک قرآن پڑھا جائے گا، پاک جگہ یہ پاک کلام پڑھا جائے گا۔ ایسے ہی پاک عقیدے کے ساتھ یہ پاک کلام پڑھا جائے گا، ناپاک عقیدے کے ساتھ یہ پاک کلام پڑھیں گے تو بے ادبی ہوگی، گناہ ہوگا۔ اور ناپاک جگہ ہے وہاں یہ پاک قرآن پڑھنا ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، کیونکہ ناپاک جگہ ہے، تو ناپاک جگہ پاک قرآن پڑھنے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اور جو پڑھے گا تو اس کو ماریں گے، اس کو ماریں گے،
اور 4 آدمی اگر اس کو بچانے آئیں گے تو اس کو کہیں گے بھائی اس کا جرم یہ ہے. کیا جرم ہے؟ کہ بیت الخلا میں قرآن لے کر پڑھ رہا ہے. تو وہ بھی ماننے لگے گا کہ ہاں بھائی صحیح مانو. اور ناپاک عقیدے کے ساتھ کہ رسول فرماتے ہیں کہ سفر میں نحوست نہیں ہے, یہ اس ناپاک عقیدے کے ساتھ کہتا ہے کہ نہیں نحوست ہے اور میں قرآن پڑھ کے اس نحوست کو دور کروں. اس ناپاک عقیدے کے ساتھ اس پاک قرآن کو پڑھے گا تو یہ بھی ایسے ہی منع ہے جیسے وہ منع ہے, یہ ایسے ہی بے ادبی ہے جیسے وہ بے ادبی ہے. تو جیسے یہاں مارتے ہو ان کو بھی مارو, مگر مارنے کو نہیں کہا جائے گا کہ بھائی سمجھایا جائے گا, کیونکہ ہماری یہ مسلمان بہنیں اور عورتیں یہ بیچاری بھولی بھالی ہیں, سیدھی سادی ہیں, نفس کی مکاری کو سمجھتی نہیں ہے, شیطان کی چالاکی کو سمجھتی نہیں ہے, اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. تو ان کے لیے دعا کرنا, ان کو پیار محبت سے سمجھانا یہ طریقہ ہے. اور ہماری خواتین کو سمجھایا جائے کہ ان مجلسوں میں نہ جاؤ, ان مجلسوں میں شرکت نہ کرو کہ چلو بھائی قرآن پڑھنے تو جا رہے ہیں, کیا حال ہے. یہ جو قرآن پڑھنا ہے یہ اپنے گھر میں پڑھو اور روز پڑھو, رحمتیں برسیں گی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ روزانہ 13 مرتبہ سورہ مزمل پڑھتے تھے. روزانہ 13 مرتبہ. بتاؤ روز 13 مرتبہ ہو تو بتاؤ سال میں کتنی ہو گئی. روزانہ کا حضرت کا وظیفہ تھا. مگر یہ کہ اس غلط عقیدے کے ساتھ اس طرح پڑھنا, اصل میں یہ بنیاد کیا ہے کہ پھر کھانا پینا ہوتا ہے, چٹخارا ہوتا ہے, دیگیں پکتی ہیں, دیکھیے دیگیں آئیں گی, یہ دیگیں ختم کر دو اور یہ مجلس آرائی ختم کر دو, پھر کوئی بھی نہیں آئے. ان کو بتا دو بھائی کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف پڑھنا ہے تو پڑھنے کے لیے آ جائے. تو پھر دیکھو کتنے فیصد آتے ہیں, کوئی بھی نہیں آئے گا, کہ بنیاد تو کھانے پینے کی. تو بہرحال یہ جو سفر ہے, اس مہینے کا نام بھی علماء نے اس کے ساتھ المظفر کی صفت لگا دی کہ سفر المظفر, یہ کامیابی کا مہینہ ہے, اس کو نحوست کا مہینہ سمجھنا یہ غلط ہے. اور پھر اس مہینے کو نحوست کا سمجھ کر پھر اس میں سورہ مزمل کا ختم کرنا اور اس نیت سے کرنا کہ اس کی پھر یہ مردوں سے بھاری پن دور ہو جائے گا. پھر اس مہینے کی 13 تاریخ کو 13 تیزی کہتے ہیں اور 13 تاریخ کو اور زیادہ نحوست سمجھتے ہیں. یہ سب غلط چیزیں ہیں, مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ خواتین کو یہ باتیں سمجھائیں کہ بھائی ان چیزوں میں نہ لگے. روزانہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو, اس کا اہتمام ہو, بچے گھر کے قرآن پڑھ رہے ہوں, قرآن کو دیکھ رہے ہوں. قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے, قرآن کو پڑھنا بھی عبادت, قرآن کو سننا بھی عبادت, قرآن کو چومنا بھی عبادت, سینے سے لگانا بھی عبادت. اتنی بڑی مبارک چیز اللہ نے ہمیں دی ہے, تو یہ روز ہمارے گھر میں اس کی تلاوت ہے. ہر گھر میں مسلمان کے یہ تلاوت کا رواج ہو جائے تو بہت سی پریشانیاں ویسے ہی دور ہو جائیں.